بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اس رب کا لاکھوں کروڑوں دفعہ شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائی اور اس خوبصورت زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ واقعہ ایک بزرگ کا ہے۔ تو ایک دفعہ وہ بزرگ گھر سے اپنے روزگار کے لیے نکلتے ہیں، کاروبار کے لیے نکلتے ہیں۔ بڑے عبادت گزار بھی تھے، لیکن گھر کا نظام بھی چلانا تھا، تو وہ گھر سے کاروبار کے لیے نکلتے ہیں۔ تو چلتے 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 جب وہ ایک جنگل میں پہنچتے ہیں تو انہوں نے ایک بڑا ہی عجیب منظر دیکھا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی ہے، بڑی فرما ہے، تر و تازہ ہے، اور اس کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کا ہاتھ ہے نہ ہی اس کا پیر ہے، اور وہ اندھی بھی ہے۔ وہ بزرگ سوچنے لگے کہ اس لومڑی کو دیکھ کر وہ بزرگ یہ سوچنے لگے کہ نہ تو یہ چل سکتی ہے اور نہ یہ دیکھ سکتی ہے، تو یہ شکار کیسے کرتی ہوگی۔ تو ابھی وہ اسی سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ زمین شک ہوئی اور دو پیالے باہر آئے، ایک شہد کا اور ایک دودھ کا۔ لیکن ابھی بھی وہ سوچ رہے تھے کہ زمین سے دو پیالے تو نکلے، لیکن یہ لومڑی ان پیالوں تک پہنچے گی کیسے۔ وہ بیٹھ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اچانک قریب پہاڑ سے ایک نورانی چہرے والے بڑے ہی خوبصورت ایک بزرگ آئے اور آ کر اس لومڑی کو اپنے ہاتھوں سے وہ شہد کا اور دودھ کا وہ پیالہ پلایا۔ جب لومڑی نے دونوں دودھ اور شہد کے پیالے پی لیے تو دونوں پیالے زمین کے اندر چلے گئے اور وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس جانے لگے۔ تو وہ جو عبادت گزار شخص تھے، جو کہ گھر سے اپنے روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے آئے تھے، وہ دوڑے اور جا کر نورانی چہرے والے بزرگ کا دامن تھام لیا اور کہا کہ حضور آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کون ہیں اور کیوں آپ اس لومڑی کو یہ دودھ اور شہد کا پیالہ پلانے آئے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں صبح شام آؤں اور اس لومڑی کو اپنے ہاتھوں سے یہ کھانا کھلاؤں۔ ان بزرگ کی تو اچانک طبیعت ہی بدل گئی کہ جو رب اس لومڑی کو اس حالت میں بھی رزق دے سکتا ہے تو وہ رب مجھے بھی رزق عطا کرے گا، تو مجھے کیا ضرورت ہے کام کاج کرنے کی، تکلیف اٹھانے کی۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور جا کر عبادت کرنے لگے۔ وہ بزرگ 7 دن تک عبادت کرتے رہے، مگر کھانے کو آپ کو کچھ بھی نہ ملا۔ بھوک سے برا حال ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے میرے مولا مجھے کچھ کھانے کو عطا کر، اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں رہی، یا میری روح قبض کر لے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے بندے اپنے ہاتھوں سے کماؤ، کسب حلال کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا تو وہ بزرگ وہاں سے اٹھے اور اپنے ہاتھوں سے کمانے لگے، آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں میں تقسیم کرتے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس دنیا سے ہمیں اسباب ہمارے اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں کوشش کرنی ہے، رزق ملے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر بغیر محنت کیے ہوئے گھر بیٹھ کے آرام کرے اور اللہ کے سپرد چھوڑ دے سب کچھ، کہ اللہ رزق دینے والا ہے۔ نہیں،
اٹھے اور اپنے ہاتھوں سے کمائے، اللہ اسباب پیدا کرے گا۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ساتھ ایک اونٹ بھی ہے، تو کیا میں اسے باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے ہی چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو دوستو، اصل بات توکل کی ہے کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اونٹ باہر چھوڑ کر اللہ کے سپرد کر دے۔ دوستو، ہمیں اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔